شامی صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. سر فرمائی دیجیے گا کہ ریاست کے خلاف مذموم پروپیگنڈے میں ملوث افراد کی شناخت کے لیے جوائنٹ ٹاسک فورس کا قیام، ہنگامہ آرائی سے نمٹنے کے لیے پھر عالمی معیار کی انسداد فسادات فورس تشکیل دینے کا بھی ڈیسیجن، ساتھ سائبر کرائم ترمیمی بل کا بھی ابتدائی مسودہ تیار، دہشت گرد قرار دیے جانے کی سند بھی. حکومت جو تمام تر اقدامات لے رہی ہے آپ کی نظر میں بجا ہیں؟ دیکھیں، ہمارا جو ماضی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ حکومتیں بہت دعوے کرتی ہیں، قانون بھی بناتی ہیں اور اقدامات کا بھی بڑا لمبا چوڑا پروگرام بناتی ہیں، لیکن عملی طور پر کچھ ہو نہیں پاتا. ابھی آپ دیکھیے کہ کتنے قانون بن چکے ہیں اور ان پہ عمل نہیں ہوتا. ایک کے بعد دوسرا قانون، دوسرے کے بعد تیسرا قانون. ابھی آپ دیکھیں جو سائبر کرائم ونگ ہے، یعنی FIA کا یہاں لاہور میں، اس نے صرف 20 افراد ہیں، ہر قسم کے لوگ جو ہیں 20. اور لاہور اتنا بڑا شہر ہے، ان کے پاس یہ فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ مقدمات جو ہیں ان کی تفصیل میں جا سکیں اور تفتیش کر سکیں، کارروائی کر سکیں، کیونکہ اولاً تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ان موضوعات پر دسترس رکھتے ہوں، اور جو ہیں ان کو سر کو جانے کی فرصت نہیں ملتی. تو یہ جو سارے دعوے ہیں، جب عملی طور پر کچھ کر کے دکھایا جائے گا تو پھر بات ہوگی. ابھی تو اگر یہ سارے اقدامات جو ہیں، اگر نزلہ ان کا ہم لوگوں پر گرنا ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے اس کو اس سے افیکٹ ہونا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کے نتائج اور ہوں گے. اور اگر جو لوگ ہیں متعلقہ، جو ملزم ہیں، جن کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، جو جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو فیک نیوز پھیلا رہے ہیں، جو افسانے گھڑ رہے ہیں، اگر ان تک کوئی قانون کا ہاتھ پہنچتا ہے تو پھر بات اور ہوگی. تو ہمیں صرف دعووں پہ نہیں جاننا چاہیے، عملی اقدامات کی طرف دیکھنا چاہیے. اور سر جو عزم نظر آ رہا ہے حکومت وقت کا اس پورے سانحے سے نمٹنے کے لیے اور اس کے آفٹر میتھ کو ایڈریس کرنے کے لیے، کیا وہ بھی عملی طور پہ درست ہے، یا اس ٹائم کے اوپر پیرالل ایک ڈائیلاگ کمیٹی بھی تشکیل پانی چاہیے تھی، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر شخصیات پر مبنی، کہ جو ریچ آؤٹ کرے، کہیں نہ کہیں افہام و تفہیم یا ڈائیلاگ کی بات کرے، کہیں نہ کہیں یہ جو فاصلے اتنے بڑھ چکے ہیں، پولرائزیشن اتنی ایکسٹریم پر ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، بجائے صرف اس کے کہ ٹاسک فورس پہ ٹاسک فورس بنائی جا رہی ہے، کیسز بن رہے ہیں، لوگوں کو دھرا جا رہا ہے. دیکھیے، اس سے تو انکار نہیں کر سکتے نا ہم کہ یہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور جو PTI ہے اس کی اہمیت سے یا اس کی حیثیت سے آنکھیں بند تو نہیں کر سکتے. اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ یعنی فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا جا رہا ہے، یا مبالغہ کیا جا رہا ہے، یا جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے، جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اپنے طور پر لگے ہوئے ہیں، اپنی ریاست کے خلاف باتیں گھڑ رہے ہیں. تو یہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو PTI کے ساتھ اور اس کے مخالفوں کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. تو بنیادی بات تو یہ ہے، اگر ہم صرف پتوں کی تراش خراش کرتے رہیں گے اور جڑ جو ہے اس تک نہیں پہنچیں گے، تو پھر تو معاملہ جو ہے کوئی نتیجہ خیز نہیں ہو سکے گا جس طرح کے ہونا چاہیے. جامی میں صاحب سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا ہے، ایک بڑی پولیٹیکل انگیجمنٹ جو ہے وہ بھی ضروری ہے. ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن لی مگر ہے اب حکومت نے. بدقسمتی مریم سے صاحبہ آج سیاسی گند قرار دے رہی ہیں تحریک انصاف کو. شہباز شریف صاحب خاتمے کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، پاکستان دشمن کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اس سے تو ہم شاید مزید بحرانی کیفیت کی طرف گامزن ہوں گے. دیکھیے، دونوں طرف سے ایکسٹریم پوزیشن لی جا رہی ہے. اگر PTI کا بیانیہ دیکھیے، ان کے جو ورکرز ہیں ان کی باتیں سنیے، ان کے جو لیڈر ہیں ان کے لہجے کو دیکھیے، ان کے تیور دیکھیے. جو گنڈا پور صاحب جس طرح باتیں کرتے ہیں اور جس طرح ان سے وابستگان جو ہیں، اور خاص طور پر باہر بیٹھے ہوئے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے قوم کو اکسا رہے ہیں فوجی اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف، ان کی
حتیٰ کہ ان کے صنعتی اداروں کے خلاف، ان کی مصنوعات کے خلاف. تو جو زہریلی باتیں کہی جا رہی ہیں وہ بھی تو ایک بڑی شرمناک ہیں. لیکن اگر جو برسر اقتدار جماعت ہے یا جماعتیں ہیں وہ بھی اگر اسی لہجے میں جواب دینے لگیں اور اسی طریقے سے تلخ نوائی کرنے لگیں تو پھر ہم کہیں نہیں رک سکیں گے. پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں، جب بھی اس طرح کی مہاجرائی کی صورت پیدا ہوئی ہے تو بعض اوقات تو فریقین ہاتھ ملتے رہ گئے ہیں اور ایک نئی صورتحال نے ہمیں گھیر لیا ہے. تو ابھی تقاضا ہے، اب بدقسمتی سے اس وقت ملک کے اندر کوئی ایسا عنصر موجود نہیں ہے جو فریقین کے درمیان کوئی مصالحت کی بات کر سکے یا پل بن سکے یا دونوں سے بات کر سکے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ساتھ یا پی این اے کا جھگڑا ہوا تھا تو دیکھیے سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب، وہ حرکت میں آئے تھے. انہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ مذاکرات شروع ہو جائیں اور مذاکرات شروع بھی ہو گئے تھے، اگرچہ کہ نتیجہ نہ نکل سکا. لیکن بہرحال فریقین ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تو صحیح، ایک دوسرے کو تسلیم کیا تو صحیح. مگر آج تو یہ ہے کوئی ایسا شخص ہی نظر نہیں آتا، نہ کوئی ایسا ادارہ نظر آتا ہے، نہ کوئی ایسی جماعت نظر آتی ہے. اور بجا فرما رہے ہیں سر، ماضی میں دیکھا گیا مولانا شاہ احمد نورانی ہوں، نصر اللہ خان ہوں، ایسی شخصیات موجود تھیں اس وقت. کوئی ایسا شخص جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی بدقسمتی سے سپریم کورٹ کوئی کردار ادا کرنے کی ابھی لگ رہا ہے کہ سچویشن میں کر سکتی ہے. مگر سر اس بحرانی کیفیت میں علیمہ خان صاحبہ کے مطابق عمران خان ڈی چوک واقعے پر شوق میں ہیں، اور خان کا یہ کہنا ہے کہ ایک لاسٹ جو سچویشن ہے اس کے لیے میرے پاس آج بھی ایک لاسٹ کارڈ ہے کہ جو میں ابھی استعمال نہیں کروں گا، نہ ہی بتاؤں گا، مگر میرے پاس لاسٹ کارڈ ہے. یہ کارڈ اور آپشن کس نوعیت کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ؟ دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون، انہوں نے تو آخری کال بھی دے دی تھی. جو یہ ڈی چوک پہ لوگ کٹھے ہوئے ہیں یہ تو آخری مارکا لڑنے کے لیے کٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے تو واپس نہیں جانا تھا، اور جانا تھا تو ان کی لاشوں نے جانا تھا اور ان کے جنازے پڑے جانے تھے. انہیں تو ساری یہ وصیتیں کر دی تھیں. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. ابھی یہی کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے کہ ڈی چوک میں کیوں پہنچے ہیں، خان نے اس کی اجازت دی تھی یا اس کی تلقین کی تھی یا نہیں کی تھی، اور بشرا بی بی نے اپنے طور پر اعلان کر دیا یا خان سے پوچھ کر کیا. تو ابھی تو ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے. تو جو آخری کال آئے گی تو وہ کون سی ایسی کال ہوگی اور کون سا ایسا پتا ہوگا کہ جس سے سب زیر زبر ہو جائے گا اور الٹے سیدھے ہو جائیں گے اور سیدھے الٹے ہو جائیں گے. اور سر یہ اب صورتحال یہ ہے کہ فائنل کال تو گلے پڑ گئی، لینے کے دینے پڑ گئے. جماعت کے اندر ایک سخت بحران ہے، کنفیوژن ہے. لیکن خان صاحب کا آج یہ کہنا کہ بشرا بی بی نے ایز پر مائی انسٹرکشنز ہی سب کچھ کیا ہے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے پارٹی کو ہی صرف قائل کر رہے ہیں کہ اب بس کر دیں، ان کے اوپر کوئی انگلیاں نہ اٹھائی جائیں؟ مزید بشرا بی بی کا کوئی کردار جماعت میں آپ کو جماعت کے لیے ایک اچھا شگون ثابت ہو رہا ہے یا بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو بگاڑ کا سبب بنا ہے. دیکھیے جو خان صاحب نے اگر سنجانی کی بات کی تھی اور ڈی چوک سے منع کیا تھا تو یہ خبر بھی ہم تک تو ان کی پارٹی کے لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے. جو بیرسٹر سیف ہیں انہوں نے پہنچائی ہے، یا گوہر صاحب ہیں انہوں نے پہنچائی ہے. کسی ایرے غیرے نے تو یہ بات نہیں کی. یہ ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے اور معتبر راویوں نے بیان کی ہے. اور اب جو بات کہی جا رہی ہے وہ راوی جو ہیں وہ بھی غیر معتبر نہیں ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو خان خود کنفیوزڈ ہیں، وہ خود ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا اقدام کرنا ہے اور کس کا ساتھ دینا ہے. یا ہو سکتا ہے کہ بشرا بی بی کا تحفظ کرنا چاہتے ہوں اور اس پر جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں اور جو اعتراضات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے اس کا دفاع کرنا چاہتے ہوں. لیکن جو بھی کرنا چاہتے ہوں ان کو کرنا چاہیے اور واضح طور پر کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ان کی پارٹی جو ہے اس کی لیڈرشپ کس کے پاس ہے اور کس کی بات لوگوں کو سننی چاہیے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پارٹی کا چیئرمین ایک ہو، سیکرٹری جنرل ایک ہو اور بات کسی اور کی سنی جائے. جب بات کسی اور کی سنی جائے گی تو پھر کنفیوژن تو پیدا ہوگا. اور سر ایک آپ نے ایک عمر گزار دی سیاست کے اتار چڑھاؤ کو کور کرتے ہوئے. میاں نواز شریف صاحب سے آج کیا تقاضا ہے وقت کا؟ دیکھیے میاں نواز شریف صاحب تو خود میرا خیال ہے اس پوزیشن میں نہیں ہے
کہ کوئی اقدام کر سکیں. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی صاحب موجود تھے.